اللہ کو ایک ٹھہرانا، اللہ کی ایکتا میں، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب توحید کی بھی ایک اقسام ہیں جو ہمارے علماء نے، پرانے علماء نے، ہمارے قدماء نے وہ بیان کی ہیں۔ توحید کی کیا اقسام ہیں؟ مثال کے طور پر انہوں نے کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ توحید سب سے پہلے جو ہے وہ الوہیہ، توحید الالوہیہ، اس میں یہ ہے کہ آپ نے صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ پھر توحید الربوبیہ کہ اللہ خالق السماوات والارض ہے، اللہ ہی بنانے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اور اس سے باہر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی نے بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارے بنانے والے اللہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ توحید ربوبیہ ہو گیا۔ اس کے بعد توحید اسماء و صفات، اسماء و صفات میں یہ ہے کہ اللہ کے کچھ نام ہیں جن سے ان کو پکارا جائے، اور ان ناموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جو اللہ کے خصائص ہیں، جو اللہ کی کوالٹیز ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المہیمن اللہ کا ایک مبارک نام ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے القہار، یعنی یہ بھی القہار جو اللہ کا ایک نام ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ غضب رکھنے والی ذات بھی ہیں، وہ قہر بھی نازل کرتے ہیں مجرموں پہ۔ تو یہ ساری کوالٹیز ان ناموں کا مقصد یہ ہے، ان اسماء کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے، اور پہچان کر ان ناموں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو پکارا جائے۔ بجائے اس کے کسی اور کو پکارا جائے۔ تو یہ توحید کی فلسفی ہے، اور اس کے برعکس جو بھی چیز ہے وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ وہ کیا میجر شرک ہے؟ میجر سے مراد جو ہے ایسا شرک ہے کہ جو آپ کو اسلام سے خارج کر دے یا اسلام سے خارج نہ کرے، یہ ایک اور مسئلہ ہے جس کے اوپر علماء نے بڑی گفتگو کی ہے، بڑی بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھی ہیں کہ بھئی شرک کیا تمام شرک ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے یا غیر مسلم ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسی بھی اقسام ہے جو کرنے کے باوجود انسان مسلمان رہتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر علماء نے بڑی بڑی لمبی کتابیں لکھی ہیں۔ تو شرک، میں سمری پیش کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ شرک توحید کی ضد ہے۔ بس جو توحید ہے، جو اللہ کے حقوق ہیں، اگر وہ کسی اور کو دیے جائیں تو وہ شرک ہے۔ اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، یعنی کسی سے دعا مانگنا یہ ایک ایکٹ آف ورشپ ہے۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ہر ایکٹ آف ورشپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ کرنا ہے، یعنی کسی کی عبادت نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اچھا، آگے میں یہیں پہ میں نے کچھ سلائیڈ یہاں پہ شیئر کی ہیں، ایک اور سلائیڈ ہے یہاں پہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر سورہ نمبر 35 آیہ نمبر 14 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اگر تم ان کو بلاتے، یعنی ان کو پکارتے، یعنی ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، مطلب، اور اگر وہ سن بھی سکتے تو وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ فرسٹ تھنگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ابیلٹی نہیں دی کہ وہ آپ کی باتیں سن سکیں۔ دوسرا، چلو لیٹس سے فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ وہ سن بھی سکتے تو وہ پوری نہیں کر سکتے، ان کے پاس وہ قدرت ہی نہیں ہے کہ جو تم ان سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں دیں۔ اب ایک انسان ہے، وہ کسی فوت شدہ انسان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے اولاد دے دے، مجھے رزق میں اضافہ دے دے، مجھے ہدایت دے دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ حق صرف اللہ کی ذات کا تھا، اور ایک انسان نے ان ساری چیزوں کو ایٹریبیوٹ کر کے کسی اور انسان تک یا کسی اور آئیڈل تک پہنچا دیا۔ حتیٰ کہ ایک اور آیت جو کہ سورۃ البقرہ کے اندر آتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ جب میرے بندے آپ سے میرا ذکر کرتے ہیں یا میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتے ہیں۔ تو اب یہ جو سوال اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی یہ وہ بات ہے جو کہ یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں کہے گی کہ یہود و نصارہ نے اپنے پریسٹ کو، اپنے رہبائز کو اللہ کے ساتھ یعنی لارڈ بنا دیا، اللہ کے ساتھ ایک خدائی کا سٹیٹس دے دیا۔ تو حدیث ارباب من دون اللہ، بالکل تو یعنی عدی بن حاتم الطائی جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ پہلے مطلب کرسچن تھے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں ان کو خدا بنایا، یعنی یہ وہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو خدا سمجھا، کیونکہ ایک کلیم یہ تھا کلیمنٹ کی طرف سے کہ شرک تب ہوگا
جب آپ کسی سے جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کو آپ خدا سمجھیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ کلیم یہ تھا کہ اگر جس سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کو آپ خدا سمجھیں گے تو شرک ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ جس سے دعا مانگیں گے, ان کے دعوے کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے حال ہی میں کہ یہ شرک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم مانگنے والے کو خدا نہ سمجھے, خدا یہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں مانگنے والا جس سے مانگ رہا ہے اس کو خدا نہ سمجھے تب تک یہ شرک نہیں ہوگا. آپ اس کا رد کر رہے ہیں. جی میں اس کا رد کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ کلیم آپ نے اچھا کہ اس کو مزید ایکسپلین کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے پریسٹس کو, اپنے رابائز کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا, یعنی شرک کیا انہوں نے. جی, رب مان لیا, اپنا رب مان لیا, من دون اللہ. اچھا, اب جو ہے نا عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں کرسچن تھا, ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا, ہم نے تو نہیں سمجھا کہ ہمارا پریسٹ جو ہے وہ خدا ہے. تو آپ نے فرمایا جب انہوں نے کسی چیز کو حرام کیا جو کہ اللہ نے حلال کی تھی, تم نے ان کی بات مانی؟ انہوں نے کہا مانی. اور اسی کا وائس ورسا بھی جب ہوا تم نے مانا؟ انہوں نے کہا ہم نے مانا. تو نے کہا اس لیے تم نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کیا, اسٹریٹ ہوئے. بالکل. تو اب یہ نہیں کہا کہ نہیں چونکہ تمہاری نیت نہیں تھی تو اس لیے تم اس سے ایگزمپٹ. اس کے اندر سورہ فاتحہ کو ڈال دیا. سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے, اور ام الکتاب کی بھی جو یعنی پورے قرآن کی سمری سورہ فاتحہ ہے, اور پورے قرآن اور سورہ فاتحہ کی سمری جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. یعنی ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, نعبد ایاک نہیں ہے, ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ یعنی عربی زبان میں جملہ فعلیہ عام ہوتا ہے نا, تو جب جملہ اسمیہ آ گیا, اب اس میں چونکہ پہلے ایاک آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں, یعنی تیرے علاوہ کسی سے ہم نہ عبادت کرتے ہیں کسی کی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یعنی میری ہر قسم کی عبادت, جینا مرنا سب اللہ کے لیے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو توحید والا معاملہ ہے نا اس کو بالکل کلیئر رکھے, کیونکہ ہم میں سے نہ میں چاہتا ہوں, نہ آپ چاہتے ہیں, نہ ہم کسی اور مسلمان کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلا جائے ہمیشہ کے لیے. کر سکتے. پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اللہم لا تجعل قبری وطنا, اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا. اللہ اکبر. کیا اللہ کے نبی کی قبر کو بت بنا سکتا ہے کو پوجنے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ میری قبر کو ایسا مت بنانا کہ لوگ آ کے پوجیں یا عبادت کریں, میری قبر کو یعنی آ کے نہ پوجیں. اس کا مطلب یہی ہے اس حدیث کا, اور کون سا مطلب ہے؟ تو یہ چیزیں کہنے کے باوجود, اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود ان اعمال پر سبحان اللہ امت مسلمہ جو کس طرف چل پڑی ہے. یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کی پیروی کریں گے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گئے ہیں چپکلی کی طرح تو وہ بھی اسی سوراخ میں گھس جائیں گے, یا انہوں نے کوئی چپل پہنا تو میری امت بھی وہی چپل پہنے گی. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کی نہیں تو کس کی؟ تو ان کی پیروی کس طرح کی جا رہی ہے؟ جو بات پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کر دی کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو انبیاء کی قبروں پہ مساجد بنا لے. میں آئے تھے, نئے داخل ہوئے تھے, اور کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمیں ذات انوات جو ہے نا بنا دے, ایک درخت بنا دیں تاکہ ہم اس پہ اپنے فائر آرمز, یہ جو اپنے جو ہوتے ہیں کیا نام ہے, تلواریں, تیر وغیرہ, نیزے, اس پہ ٹانگ سا کریں برکت کے لیے. جس طرح پہلے جہالت مطلب دور جاہلیت میں ان کے پاس ایک درخت ہوتا تھا جس کو وہ یعنی بڑی برکت کی چیز سمجھتے تھے, اور اپنے ہتھیار اس کے اوپر ٹانگتے تھے کہ جی اس کو بلیسنگ مل جائے گی. تو صحابہ نے یہ کہا, کیونکہ ابھی وہ نئے دین میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اگر کوئی ایسا درخت مل جائے جس پہ ہمیں بھی برکتیں ملیں. تو نبی نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور ان کو اس پہ ٹوکا. حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدا بنا دیں, ہمیں کوئی ایسی چیز بنا دیں. آپ نے فرمایا تم نے تو وہی حرکت کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ کی تھی. یعنی تم نے بنی اسرائیل نے کون سی حرکت کی تھی؟ ایگزیکٹلی یہ بچڑا بنا کے اس کی پوجنا شروع کر, اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بچڑا اس کی پوجا کریں گے. بالکل. اللہ کے نبی نے یعنی کیا یعنی مثال کون سی استعمال کی؟ حالانکہ بہت ایک شدید اور ایکسٹریم مثال, سخت مثال کہ انہوں نے تو بچڑا بنا کے پوجنا شروع کر دیا. تم کہہ رہے ہو کہ میں بھی وہی کام کروں, اور تم نے اسی طرح کا سوال کیا. اور یعنی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ بات سن کے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو تم. تو دیکھیں اس میں صحابہ ہیں, یہ ان کی نیت کیا تھی؟ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس درخت کو خدا کہیں گے, ہم اس کی پوجا کریں گے, ہم اس کی عبادت کریں گے؟ نہیں, وہ کہتے صرف ذات انوات
کی طرح کا درخت چاہیے جس پہ ہم اپنے ہتھیار ٹانگیں گے تاکہ اس کی برکتیں اس میں آ جائیں. ضیاء بھائی اللہ درخت کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم نے شام کے علاقے میں دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں مسیحی لوگ وہ اپنے پادریوں کے آگے جھکتے ہیں, ہمیں آپ سے محبت ہے, یعنی یہ جذبہ محبت ہے, وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کوئی حرام جذبہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں جس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں. حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم لوگ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوگے جب تک میں اپنے تمہارے بچوں سے اور اپنے ماں باپ سے اور پوری انسانی سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ ہو گیا, شرط ہو گئی. اب وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی جھکنے کی اور کس کی طرف جھکنا ہے؟ خاتم النبیین, سید المرسلین, جو بھی القاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی اللہ نے ایسا انسان دنیا میں نہیں بنایا, ان سے بہترین ان سے زیادہ عظیم انسان اللہ نے دنیا کی تاریخ میں نہیں بنایا. اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے, اللہ کے نبی جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جھکنے کی اجازت دی جائے, سجدے کی نہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ تم میرے آگے بھی جھک نہیں سکتے. میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف موڑ دوں کہ تم اللہ کی طرف جھکو. یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, یعنی مقصد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا روکنے کا یہی تھا نا کہ بھائی تم میرے آگے کیوں جھک رہے ہو. یہاں تک کہ ایک عورت آئی, ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی, اللہ رسول کی مرضی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا کہ کیا مجھے آپ اللہ سے ملا رہی ہیں, کیا مجھے آپ اللہ کی برابری دے رہی ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے. تمائم جو لفظ ہے, جو عربی میں لفظ ہے نا تمیمہ کا, اس کی کئی لوگ مختلف تشریحات کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کو تعویذ کے نام سے جو جانتے ہیں, دوسرے لوگ وہ کہتے ہیں تعویذ نہیں ہے کچھ اور ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن جو بھی ہے اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ لٹکانے والے جو بھی ہے, اس کا جو مطلب بھی آپ لیں, تمیمہ کا مطلب جو مرضی لے لیں آپ, ٹھیک ہے, تمائم لٹکانے والے مشرک ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, یعنی یہ شرک ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کا حلف لیا, یعنی کسی اور کی قسم اٹھائی یا حلف لیا کسی اور کے نام پہ, اس نے شرک کیا. فقط اشرک, اس نے شرک کیا. تو یہ ساری جو مثالیں دی جا رہی ہیں, کیا یہ لوگ مثال کے طور پہ کوئی جو لوگ تعویذ یا تمائم لٹکاتے ہیں, جو بھی آپ اس کا مطلب لیں, وہ اس کو خدا کہتے ہیں؟ نہیں. جو کچھ وہ اللہ کے نبی نے جو مثال دی تھی. اگین حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے, حدیث کی کتابوں میں آیا کہ ان کی ایک بیوی تھی, تو ان کو ایک تکلیف ہوئی آنکھ میں, ان کی آنکھ سے پانی بہتا تھا. تو ان کو کسی خاتون نے دھاگا دیا گلے میں باندھنے کے لیے, کچھ دھاگا دیا گلے میں باندھنے کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود گھر تشریف لائے, انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میری آنکھ سے پانی بہتا ہے اور مجھے تکلیف ہے اور یہ دھاگا مجھے دیا گیا پہننے کے لیے. تو انہوں نے اس کو سختی سے کھینچ کے توڑا حضرت عبداللہ بن مسعود نے, اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قسم کی چیزیں شرک ہے. پھر انہوں نے ان کو دعا, لیکن لاجک جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی زوجہ نے جو لاجک پیش کیا وہ یہ تھا کہ میں جب اس کو پہنتی ہوں تو میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے, اور جب اتارتی ہوں تو آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اگر یہ شرک ہے, اگر یہ بری چیز ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک شیطان جو ہے وہ جن ہے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنے کے لیے, تمہارا ایمان اس دھاگے میں ڈالنے کے لیے, جب تم اس کو پہنتی ہو تمہیں چھوڑ دیتا ہے, جب تم اتارتی ہو تمہاری آنکھ میں انگلی مارتا ہے جس کی وجہ سے پانی بہتا ہے. تو اب تم یہ دعا پڑھو. انہوں نے سنت سے ان کو ایک دعا پڑھائی, سکھائی, اور اس دعا سے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یقیناً شفا دی. تو یہ اصحاب الرسول کا جو ہے عقیدہ تھا, یہ ان کا طریقہ تھا. تو کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ توکل کر کے یا اس کو اللہ کی کوالٹیز دے کے مائنر طریقے پہ یا میجر, یعنی آپ نے شاید چھوٹے طریقے سے کیا ہو یا بڑے طریقے سے کیا ہو, شرک ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا شرک یہ ہے جو ہے وہ آپ کو اسلام سے خارج کر دے, لیکن اس کو بہرحال اس کو شرک کہا گیا ہے. اس کو آپ کچھ اور نہیں کہہ سکتے, وہ شرک ہی ہے,
وہ شرک ہی کہلائے گا. اللہ کے نبی نے جب ایک چیز کو شرک کہہ دیا ہم اس کو بدل نہیں سکتے. تو یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ اپنے